بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں خالی قرآن کے الفاظ پڑھوں تو خالی الفاظ پڑھنے کا کوئی ثواب ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، مجھے اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، مجھے اس کا معانی پتہ نہیں ہوں گے، تو خالی قرآن کے الفاظ پڑھنے پہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو خالی قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر بھی اجر موجود ہے، ثواب موجود ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی خود دلیل موجود ہے۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم بھی دیا ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمائیں اور قرآن کریم کو پڑھائیں اور سنت کو سمجھائیں۔ اس سے پتہ چلا تلاوت کرنا جس میں ترجمہ نہ ہو، تفسیر نہ ہو، یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ گمراہی کچھ لوگ پھیلاتے ہیں کہ جب آپ کو ترجمہ نہیں آتا آپ خالی قرآن کریم کیوں پڑھتے ہیں، جب آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا آپ خالی الفاظ پڑھتے ہیں، تو خالی قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر کوئی اجر نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے صرف الفاظ بھی پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، خالی الفاظ بھی پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ بندے کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی قرآن کے ماہر کے پاس، قرآن کریم کے ایکسپرٹ کے پاس جا کر بندہ قرآن کریم کو سمجھے، پھر سمجھ کے پڑھے۔ ہر بندے کا سمجھنا کام نہیں ہے، اس کے لیے ماہر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں چھوٹے سا چھوٹا کام ہو، ایک بندے کو زکام کیوں نہ ہو جائے تو وہ ڈاکٹر اور ماہر کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنا علاج کرا لوں، اور وہ اپنی طرف سے گولیاں کھانا شروع نہیں کر دیتا، کیوں؟ وہ کہے گا جان کا مسئلہ ہے۔ تو جب ایک زکام کے لیے ہم کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں تو قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے لیے تو بطریق اولیٰ ہمیں ماہرین کے پاس جانا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے بعض علوم ایسے ہیں کہ جو ماہر کے بغیر سمجھ نہیں آتے، ماہرین بیٹھیں گے سمجھائیں گے، قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح حدیث پاک سے ہوگی، اور پھر اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا، کیونکہ قرآن حضور پاک پہ اترا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور اسی طرح حدیث پاک صحابہ کرام اور اہل بیت نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے۔ تو قرآن کریم کی تشریح کے لیے نبی پاک کی زبان سے اور نبی پاک کی زبان کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ جائیں گے، تب جا کر ہمیں قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ ورنہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کریم لفظ اترے اور نبی نہ سمجھائے تو پھر سمجھ نہیں آتا۔ مثلا ایک قرآن کریم میں اندر آیت موجود ہے کہ اس وقت تک بندہ کھائے پیے جب تک دن شروع نہ ہو جائے، لیکن آیت کے الفاظ یہ ہیں اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہو روزے میں جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب کالا دھاگا کیا ہے اور سفید دھاگا کیا ہے؟ جب یہ آیت اتری تو کچھ وہ حضرات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تشریح نہیں سنی تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ دو دھاگے آپس میں ملائیں گے، کالا دھاگا صبح کے وقت الگ ہو جائے گا، سفید دھاگا الگ ہو جائے گا، پھر سحری کا وقت ختم ہوگا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب تو اذانیں آ گئی ہیں اور دھاگے تو جدا نہیں ہوئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دھاگوں سے مراد سفیدی دن کی، کالے دھاگے سے مراد تاریکی رات کی ہے۔ تو اب دیکھیں آیت کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے۔ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات تب سمجھ آئیں گی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات پڑھی ہیں، وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ ہے۔ نبی کے گھرانے کا نام نبی کی اہل بیت ہے اور نبی کے یارانے کا نام نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ اور اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اس آیت اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھ کے پڑھیں تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے صرف تلاوت کریں تب بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور برکت موجود ہے۔